मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। जैसे मैंने सिलसिला शुरू किया है और उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा, अपने कमेंट से बताइएगा। और वो सिलसिला ये है कि मैं एक शेर आपको हर वीडियो में कोशिश करूँगा, आप लोगों की नज़र करूँगा। आपके जो बहुत से लोगों को इंटरेस्ट होता है शेर व शायरी में, तो उसके हवाले से, और प्लस एक कोट मैं हमेशा कोशिश करूँगा हर वीडियो में एक कोट डालूँ ताकि आपकी ज़िंदगियों में उसको चेंजिंग आए, उसको समझें, उससे कुछ सीखें, उसको लाइफ में आपकी आसानी पैदा हो, कुछ आपको दिली सुकून मिले, कुछ हिम्मत पैदा हो। तो उस हवाले से इंशाल्लाह कोशिश करूँ कि हर वीडियो में आपको मैं डालूँगा एक शेर मुंतखब और एक कोट किसी भी हस्ती के हवाले से, वो मेरा भी हो सकता है। तो आज का जो शेर है वो करंट सिचुएशन के हवाले से है, और इस वक्त जो आपके मुल्क में चल रही है, हालात चल रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से आना था एक ऐसा, ये समझ लीजिए फाइनल डिसाइसिव मूवमेंट है, और अब वो गाड़ी वहाँ पहुँच चुकी है कि अब यहाँ से आर या पार। और इसी तरह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हक़ और बातिल की जंग हो रही है, तो जो लोग हक़ के साथ हैं, और गॉड जानता है कि कौन हक़ के साथ हैं और कौन नहीं है, तो हम जितना अंदाज़ा करते हैं तो हम तो उतना ही बात कर सकेंगे जो हमें, और हम गलत भी नहीं होते उसके कर्म से, कि पता चल जाता है कि कौन हक़ पे और कौन बातिल के साथ है। तो लेकिन बेहतर ऊपर वाले की ज़ात, खुदा की ज़ात जानती है। तो वो शेर ये है जो इकबाल का शेर है और मुझे बहुत पसंद है। वो शेर ये है कि वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। This is Faisal Farooqi and you are watching My Thoughts by God on GLK channel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद आका अलैहिस्सलाम के कदमों में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लि अलैहि। आज मैं आपसे बात करूँगा इस बाबरकत महीने जिसका तीसरा अशरा शुरू हो चुका है, और ये बाबरकत मुक़द्दस और मोहब्बतों का महीना जिसका हर मुसलमान इंतज़ार करता है, चाहे वो किस लेवल का भी मुसलमान हो, तो वो बिल्कुल इस इबादत को, क्योंकि ये इबादत बहुत ही मुक़द्दस और बहुत ऊपर वाले को, परवरदिगार को बहुत अज़ीज़ है, कि जो उसने बयान किया हदीस कुदूसी है। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने भी इसके बारे में, फास्टिंग के बारे में, रमज़ान के बारे में बहुत सी हदीस हैं। उसमें कहा गया है कि ये मेरा महीना है, ये मैं इसका अजर मेरे पास है। मेरा बंदा जब इबादत करता है, ये रोज़ा रखता है, और उसकी जो स्मेल होती है, उसकी बू जो होती है मुँह उसकी, वो मुझे मुश्क से ज़्यादा अज़ीज़ है, मुझे पसंद है। और इतनी इसका दर्जा है इस इबादत का, क्योंकि इसका पहलू जो है वो मैं आगे थोड़ा बहुत अल्लाह के हुक्म से मैं आपको कोशिश करूँगा बताने की। और जानते हैं हम लोग भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये मैं अपना, मुझे क्योंकि बहुत अज़ीज़ है, मैं उसका साल भर इंतज़ार करता हूँ बहुत, और हर तरीके से साबित है कि बहुत ही कीमती, बहुत बाबरकत वाला और बहुत बड़ी इबादतों में से एक बहुत ही अजीम इबादत है। तो इसको, ये रमज़ान का हम मुसलमान हर साल इंतज़ार करते हैं,
اور یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہر سال اگلے سال زندگی دے شب برات میں کہ ہم پھر تیرے اس مہینے میں ثواب کما سکیں اور اپنی آگے کی منزلیں آسان کر سکیں. تو بہت ہی مبارک مہینہ ہے، بہت ہی اس کو بہت اس کے فوائد ہیں. اس مہینے کے دو چیزیں، اس کو دو پہلو ہیں. تو ایک پہلو تو اس کا جسمانی ہے اور ایک پہلو اس کا روحانی ہے. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ تو ہفتے میں مہینوں میں روزے رکھتے تھے، ہر پیر کا بھی روزے رکھتے تھے، اور ان کے ماننے والوں کو بھی اور ان کو فالو کرنا چاہیے. جہاں اور بہت سی چیزیں فالو کرتے ہیں اس کو بھی فالو کریں، کیونکہ اس کا نہ صرف جسمانی بہت فائدہ ہے بلکہ روحانی بھی بہت بینیفٹ. تو میں اس کر رہا تھا اس کے دو پہلو ہیں. تو ایک تو جسمانی ہے، ایک روحانی ہے. تو جسمانی پہلو یہ ہے کہ اس کی ہر عبادت جو ہے وہ صرف وہ آپ کو یہ حکم نہیں دیتا کہ جو بس میں کہہ رہا ہوں کرو اور تمہیں اس کا اجر ثواب ملے گا، اور میں نہیں، اس کی سارا پورا پیکج ہوتا ہے. اس کی ہر بات میں اس کی حکمت ہوتی ہے اوپر والے کی. ہوگی اس کی بات میں نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی. وہ کتنا بینیفٹ ہے وہ جسمانی پہلو میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایک آج سائنس نے پروف کیا ہے، جس کو ایک جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو آپ کی پوری باڈی کا اوور ہالنگ ہوتی ہے. اور اس کی جب آپ پیٹ خالی ہوتا ہے، جب آپ پانی نہیں پیتے جب آپ کی، تو اس وقت آپ کی جو ریپیئرنگ ہوتی ہے باڈی. اور رات کو جب آپ سوتے ہیں تو اس وقت جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو ساری باڈی کی جو آپ کے اندر کام ہو رہا ہوتا ہے، ایک خطرناک قسم کا میکانزم ہے جو موزہ ہے. یہ باڈی کوئی اشرف المخلوقات ہے، لوگوں کی سمجھنے بھی کا قیامت نہیں آئے گی کہ آپ کے ہاں یہی نہیں اور کیا کیا اللہ نے موزہ اندر رکھے ہیں. تو وہ پوری باڈی ایک لفظ ہے، ایک سائنٹیفک میڈیکلی آٹوفیجی کہلاتی ہے. تو وہ پورا سسٹم جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس میں ایک مہینے کے اندر آپ کے پورے 22 سال کا آپ کا جسم کی زکوٰۃ بھی اس کو کہتے ہیں، تو وہ آپ کو اتنا بینیفٹ ملتا ہے. آج گورے اور سب اس کو ثابت کیا سائنس نے، سب اس پہ نے جو ہے پوری دنیا پہ، اور ہر مذاہب کے لوگ اور ہر جو اس کو سمجھتے ہیں اس کو مانتے ہیں، فاسٹنگ کرتے ہیں اپنی صحت کے لیے. تو اس کا جسمانی پہلو یہ کہ آٹوفیجی جو ہے، جو کرونک ڈیزیز ہیں، اس ساری کرونک ڈیزیز کا اس کا علاج ہو رہا ہے دنیا میں، لوگ اس سے کیور ہو رہے ہیں. اس آٹوفیجی کیا ہے کہ وہ اندر سے ہی سارا میکینزم کام کرنا شروع کرتا ہے اور آپ کی تمام ریپیئرنگ کر کے آپ کی جو کرونک ڈیزیز جو بیماریاں پرابلمس ہیں اس کی صفائی ہوتی ہے اور آپ کو ری جنریٹ کر دیتا ہے. تو یہ اتنی بینیفیشل ہے، اٹس ویری بینیفیشل فاسٹنگ فار مائنڈ، باڈی، مائنڈ، سول. یہ تینوں اسپیکٹ جو ہیں اس میں ویری بینیفیشل فار ایوری سنگل ہیومن بینگ. سو میک اٹ ہیبٹ لائک پیغمبر علیہ السلام اور اسی لوگوں نے فار یور ہیلدی لائف اینڈ فار یور ہیلتھ. سو اٹس ویری بینیفیشل. تو جسمانی پہلو تو یہ ہے کہ جب اس کو آپ کرتے ہیں اور آپ کو کرنا چاہیے، لوگوں کو اس کو ہیبٹ بنانا چاہیے کہ آپ اس کو مہینے میں یا ہفتے میں ایک دفعہ روزہ رکھیں، فاسٹنگ کریں. اور جو آٹوفیجی میں نے بتایا تو اس میں تو فاسٹنگ پانی کی نہیں ہوتی، تو پانی 72 گھنٹے کی، 24 گھنٹے کی، 48 گھنٹے کی فاسٹنگ ہوتی ہے. تو اس سے وہ آسان نہیں ہوتی، لیکن جب وہ آپ کم سے کم 6 مہینے میں ایک دفعہ اس کو کرنا چاہیے. بہت فروٹفل ہے. اس کو آپ دیکھیں، اس کے ریسرچ کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. تو یہ تو اس کا جسمانی بینیفیشل ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ سبحان اللہ علمان الحفیظ، اب امت کو یہ جو میں روحانی پہلے کی بات میں بات کروں گا، پہلے جو ہم کرتے ہیں اس کو بالکل جو ہے الٹ اس کے فلسفے کو ختم کر دیتے ہیں، بالکل کل کر دیتے ہیں. بجائے فائدہ ہونے کے وہ اور نقصان ہونے لگتا ہے. کہ فاسٹنگ کی آپ نے، پہلے تو ساری دبا کے پتہ نہیں کیا کیا، اس کے بعد پھر شام کو ایسا وہ سارے دن جو آپ کی، کیونکہ روزہ وہ رکھتا ہے کہ ویسے برداشان کیا جا رہا ہے پتہ نہیں کس کی ذات پہ، تو وہ سارے غصہ بھی چل رہا ہے اور اس میں گالم گلوچ بھی ہو رہی ہے اور سب جو علائشیں ہیں نفس کی سب چل رہی ہیں. بس وہ ایک بھوکی ہے، وہ بھوکی رہ جاتی ہے. کہا کہ اگر یہ سب چیزیں باتیں، روزہ صرف یہ نہیں ہوتا، روزہ قربانی ہے.
کہ آپ سب چیز قربان کریں، اپنی زبان کو ہی بند کریں، اپنی پیٹ کھانے پینے کو روکیں، اپنی نگاہ کو روکیں، سب چیزیں اس میں صرف، ورنہ وہ پھر ایک فاقہ ہو جاتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کوئی بھی بینیفٹ نہیں، نہ جسمانی نہ روحانی. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ شام کو پھر وہ سارے جو لازمات آپ کے جو ہمارے جو بر صغیر میں ہیں، وہ سارے دن کا وہ کام خراب کر کے بھر کے پورا یہاں تک گلے تک اور ایسی کی تیسی پھیر دیتی ہے. وہ بجائے بینیفٹ ہونے کے وہ بالکل الٹ. جبکہ سنت، اب سنت ادھر یہ سنت کو بھی دیکھنا چاہیے جو کہ نہیں دیکھتے ہیں، وہ اپنی اپنی مطلب کی سنتیں ہیں، اللہ بس ہدایت دے. تو وہ سنت ہے کہ وہ کیسے کیسے سوچیں آپ، کتنی شدید گرمی میں وہاں وہ روزے رکھتے تھے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اس میں کبھی نمک سے روزہ کھول لیا، کبھی کھجور سے کھول لیا، کبھی پانی، کوئی شربت، کوئی لسیاں، کوئی کھابے، کچھ نہیں. وہ ہے بینیفٹ. چلیے ان کی تو فلاسفی چھوڑ دیجیے، وہ تو بہت ان کا، لیکن کم سے کم اس کو فالو تو کریں، اس کو سمجھیں تو بات کو، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شام کو کھا پی کے آپ نے یہاں تک بھر کے سب کا بڑا کر لیا. بہت ہی ریزنیبل پھل فروٹ لیں، ایک کھجور لیں، ایک گلاس پانی پئیں، نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد کھانا ہلکا کھائیں تاکہ اس کا آپ کو بینیفٹ ملے. ورنہ وہ کوئی بینیفٹ نہیں ملتا، صرف فاقہ ہو جاتا ہے اگر یہ سب چیزیں آپ فالو نہیں کرتے جو میں نے عرض کیا آپ سے. تو یہ اس کا جسمانی پہلو ہے. اب اس کی جو فلاسفی ہے، کیونکہ وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ اذاں رہ گئی باقی روح بلالی نہ رہی. تو وہ فلسفہ جو فلاسفی اس کی ہر چیز کا، وہ تو بہت مشکل ہے. مجھے نہیں لگتا اس دور میں چیدہ ایک آدھ دو مخلوق ہوگی اللہ کی جو اس کو اس طرح فالو کرتی ہوگی، لیکن میجورٹی تو فلسفہ تو ختم ہو گیا ہے. جو اس کی فلاسفی ہے، فلاسفی بس یہ ایک عبادت، ایک ریچول بن گیا ہے، وہ ریچول کو فالو کر رہے ہیں. تو ریچول نہیں، اس کو آپ کو کرنا ہے، اس کو بینیفٹ جب آپ کو ملے گا، کیونکہ یہ جو عبادت ہے یہ بہت عظیم عبادت ہے. اور اس کا جو روحانی پہلو ہے وہ اصل میں پہلو ہے کہ آپ کو نفس کو، کیونکہ جب یہ بھرا ہوتا ہے نا پیٹ، تو پھر مستی سوار ہوتی ہے، پھر وہ شیطان اپنا کام، پھر نفس چڑھا ہوتا ہے، نفس چوڑا ہوتا ہے، اور پھر اس کی کہانیاں شروع ہوتی ہیں. لیکن جب یہ جو روزہ یہ عبادت اس لیے یہ صوفیوں کے لیے، اور جتنے بھی دنیا میں سب اس کو مذاہب جو ہیں وہ اس لیے رکھتے ہیں اس کو، کہ اس کو جو مراقبہ ہوتا ہے یا مجادلہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو، جو صوفیوں کے یہاں رائج ہے سسٹم، کہ اس کو کم بولو، کم کھاؤ، کم سو. تو یہ ساری چیزیں یہ نفس کو دباتی ہیں. جب نفس دبتا ہے تو روح اٹھتی ہے، روح تگڑی ہوتی ہے، روح اسٹرانگ ہوتی ہے، تو آپ انسانیت کی طرف انسان بنتے ہیں. اچھے آپ کو سمجھ میں لگتی ہے. ورنہ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو پھر مستی سوار ہوتی ہے، تو پھر شیطان کا راج ہوتا ہے، وہ انسان بس مستی میں زندگی گزر جاتی ہے، اصل حقیقت تک نہیں پہنچ پاتا. تو جو جس روحانی پہلو ہے وہ کیوں یہ عبادت فرض کی گئی ہے کہ اس کو آپ کو اپنے سول کو اس کو تگڑا کرنا ہے. اور یہ ان چیزوں سے یہ ٹول ہے. جب آپ اس کو دباتے ہیں، پریس کرتے ہیں، کھانے پینے سے روکتے ہیں، ہر چیز سے روکتے ہیں، تو پھر آپ کی روح اٹھتی ہے، وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. تو یہ سال میں ایک دفعہ، تاکہ آپ پھر یہ سال، پورا سال آپ کی زندگی میں آپ کا یہ ایک ہیبٹ بن جائے، اور آپ اپنے آپ کو انسانیت کی طرف، اچھے انسان بننے کی طرف جائیں. یہ ساری عبادتیں اس لیے ہوتی ہیں، یہ ریچولس نہیں ہیں سب. تو یہ اس کا روحانی پہلو ہے. تو یہ بہت عظیم عبادت ہے. اور میں نے ضرور جانا کہ اس کو، جب میں نے جانا تو میں روزے وہ عبادت اپنی جگہ ہے، لیکن جب سے میرے اس کے جسمانی پہلو اس کا نالج بڑھا تو میں پوری کوشش کرتا ہوں، لیکن اس کی پوری روح کے ساتھ اس کو رکھیں. وہ میرے ذہن میں وہ چیز بھی ہے کہ آپ کم سے کم کھائیں اور اچھا صحت مند غذا لیں، اور مرچ مسالہ اور تلی ہوئی چیزیں ٹھیک ہے کبھی کبھار آپ کھائیں، میں لیکن جو کہتے ہیں نا ایک بھوک رکھ کے ایک روٹی کی اس طرح کھائیں، اور اس کا پورا بینیفیشل اس طرح لیں، پورا عبادت میں گزاریں، بجائے اور چیزوں میں اپنا ٹائم گزارنے کہ پڑھنے لکھنے میں عبادت کریں، قرآن شریف پڑھیں. سب پوری اس کی جو فلاسفی ہے اس عظیم عبادت، اس کو سمجھیں. جو جسمانی پہلو بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ساری سب مذاہب میں ہے یہ، سب سارے جو ہندو مسلم یہودی عیسائی سب جو پتہ، یہ بہت ہی بہترین عمل ہے
जो आप किंग्स अल्लाह ताला ने ह्यूमन बीइंग के लिए रखा है, तो इसको उसी फ़िलासफ़ी को फॉलो करते हुए आप इसकी जो हकीकत है इस इबादत की, उसको पकड़ के जहन में रखें। जब आप इबादत करेंगे तो उसका जो आपको मज़ा है, जो उसका आपको सुकून आपको मिलेगा, जो आपको इत्मीनान ईद पे मिलेगा, तो वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और ईद पे भी जब आप मोहब्बत प्यार से लोगों से मिलें, तो जो अपने करीबी लोग हैं उनको पहले देखें, उनका पहले हाल के बाद में दूसरों का हाल। तो ये मेरा मैसेज आप हजरात से था, और इसको इसकी रूह के मुताबिक इस अजीम इबादत को करें और इसको हैबिट बनाएं अपनी लाइफ में, और इसको महीने में एक आध दफ़ा और हफ्ते में जो जिसका जैसा भी होता है वो अपने हिसाब से करें, तो आपकी फॉर योर बेटर हेल्थ, फॉर योर हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो और मैंने ये आपसे अर्ज़ करना था, अल्लाह आप सबको हिदायत दे, आप पे करम करे अपने अपने हबीब के सदक़े में, आपको इसकी रूह के मुताबिक रोज़ा रखने की, फास्टिंग की तौफ़ीक़ दे। आमीन सुमा आमीन। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। और आखिर में मैंने एक नया सिलसिला शुरू किया है जो मैं इंशाअल्लाह वीडियो में कोशिश करूँगा, एक शेर के साथ मैं एंड में एक कोट भी जो है वो आपकी नज़र करूँगा। और एक कोट जो है वो मुझे बहुत पसंद है, एक अजीम औरत, अल्लाह उसको गरी की रहमत करे, हेलन केलर। वो डेफ, डम, ब्लाइंड, यानी सेंसेस उनके तीनों नहीं थे, सब जानते हैं आप, बहुत अजीम खातून थी। और लाखों करोड़ों लोग जिनके सब कुछ होते हैं कुछ की ज़िंदगी ज़ाय कर देते हैं, उन्होंने वो कुछ किया और वो कुछ देखती थी जो आम आदमी नहीं देखते थे। तो इस अजीम औरत के ज़रिए ही इतना खूबसूरत जुमला कोट आ सकता था कि उन्होंने कहा कि द बेस्ट रिज़ल्ट ऑफ एजुकेशन इज़ टॉलरेंस। द बेस्ट रिज़ल्ट ऑफ एजुकेशन इज़ टॉलरेंस, सब्र। इसमें मैं एक पूरा वीडियो बन सकता है, तो देखें कभी आगे मैं बनाऊंगा, तो ये मैं कोड इसको ऐड भी कर दूंगा एंड में, उसको आप देखिएगा और इसको समझिए। बहुत खूबसूरत बात की है, ख़त्म कर दिए इल्म की सारी, एजुकेशन की सारी बात एंड है इसमें, तो उसको गौर कीजिएगा और अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह आपको करे तो इससे तब्दीली आपकी ज़िंदगी में आए। इसको समझें, सोचें, गौर करें और खुश रहें, दुआ में याद रखें। खुश रहना बड़ा ज़रूरी है, दूसरे की हेल्प करें, इखलाक से रहें और खुश रहें, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो और आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।